السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني
علما رب زدنی علما۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، بڑائی، جلالی اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بے حد و بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے کہ جن کا نبی بن کے آنا امت محمدیہ پر اور باقی تمام امتوں پر شفاعت کا سبب ہے۔ معزز سامعین قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سابقہ خطبہ علمہ جس کا موضوع تھا فراغت ایک نعمت ہے اور میرا اور آپ کا رویہ اس فراغت کے لمحات میں کیسا ہے، اور اپنے خطبے کے آخری جو میرے الفاظ تھے میں وہاں سے ہی آگے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے مقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین قدر، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فراغت جو فرصت جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا اور ہم اس سوال کا جواب دیے بنا ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت، کوئی شخص اپنا قدم قیامت کے دن اس وقت تک ہلا نہیں سکے گا حتی یسأل عن عمره فیما افنا، یہاں تک کہ اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ تم یہ عمر کی تھی کہاں گزاری۔ سامعین عزیز وقار، رک کے سوچنے کا مقام ہے۔ مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی ایک ہفتے کی وجہ پوچھ لے تو ہمارے پاس اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی، اور ہم سوچ و وچار میں لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنی کون کون سی اچھائیاں اس بندے کے سامنے رکھیں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ شخص جو میں کہوں گا اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، لیکن رب نے اگر مجھے اور آپ کو 50 سال 70 80 سال عمر دی ہوگی، رب سب کچھ جانتا ہوگا اس دن سے لے کر جب سے مجھے اور آپ کو بلوغت ملی ہے، موت کے آخری سانس تک رب کے پاس میری اور آپ کی ہر بات ریکارڈ ہے، رکھی ہوئی ہے۔ وہ رب جب مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کو عمر کی تھی کہاں گزاری، تو کیا ہم اس جواب کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس عمر میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے ان کاموں کا اقرار و اعتراف کر سکیں، یا ہم اپنے رب کو یہ بتا سکیں کہ رب آپ نے عمر دی تھی، اس میں فلاں فلاں ایک کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین بھی بتا، اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں سے نظر اڑائیں تو ہمارا وقت ایسے امور میں، ایسے کاموں میں گزرتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بتانے میں بھی شرمندہ ہوتا ہے۔
ایسی میری اور آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایسی مصروفیت ہوتی ہے، ایسے فرصت کے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان خود ہی اپنے کاموں کو سوچ کے شرمندہ ہوتا ہے۔ کیا وہ شخص کل قیامت کے دن اس سوال کے جواب کو دینے کے لیے تیار ہے؟ دے سکے گا یا نہیں؟ یہ تو ہو گیا پہلا سوال۔ ساتھ ہی دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، اور بتا تجھے جو علم دیا تھا، جو تو خطبوں میں سنا کرتا تھا، جو تو کانفرنس میں سننے کے لیے جایا کرتا تھا، جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے گھروں میں بیٹھا احادیث اور آیات سنا کرتا تھا، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کتنا عمل کیا رب کی باتیں سن کے؟ کتنا خود کو بدلا رسول اللہ کی سیرت پڑھ کر؟ کتنے گناہ چھوڑے تم نے اللہ کے حکم سن کر؟ کتنی نیکیاں کی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر اور پڑھ کر؟ بتائیے کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ پہلے تو ہم اس جواب میں ہی ناکام ہوں گے کہ ہم نے تو رب کی علم دیا تھا، ہماری تو فرصت کے لمحات ہی لمبے بڑی قسم کے ہوتے تھے، ہمیں وقت ملتا تھا تو ہم مووی دیکھ لیا کرتے تھے، ہمیں وقت ملتا تھا تو ٹک ٹاک پہ گزر جاتا تھا، ہمیں وقت ملتا تھا تو فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اور اسٹوری لگانے میں گزر جاتا تھا۔ رب ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، فرصت کے لمحات ہیں تو 4 آیات ہی پڑھ لو، رسول اللہ کی سیرت پڑھ لو، صحابہ کی سیرت کا کوئی پہلو پڑھ لو۔ یہ وقت میں نے تو کبھی علم کی نظر سے گزارا ہی نہیں۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ اللہ کا علم تھا جو زبردستی جمعے کے دن خطیب میرے اوپر تھوک دیتا تھا، اللہ میں نے تو اس کو بھی ایک کان سے سنا دوسرے سے انکار کیا، کبھی عمل کرنے کی تو کوشش ہی نہیں کی۔ جیسے اپنا قدم مسجد کے دروازے سے باہر رکھا، ساری آیتیں ساری حدیث بلا کے چلا گیا۔ یہ جواب دیں گے اللہ کو ہم، اور پھر امید کیا کریں گے کہ رب میرے اور آپ کے لیے 70,000 فرشتوں کا پروگرام بھیجے گا کہ جاؤ میرے اس نیک بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ ان سوالوں کے جواب کے بعد ایسا ہوگا۔ میرا اور آپ کا تو پہلا سوال ہی اتنی سلامت نہیں ہے، زندگیاں ہم نے آدھی اور ساری گزار دی ہیں، ان 2 سوالوں کی تیاری نہیں ہے۔ ابھی تیسرا سوال باقی ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور رب اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ جو مال بٹورنے کی کوششیں کیا کرتا تھا، جس کے لیے تو نے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا تھا، بغیر حلال و حرام کا فرق کیے تو جو جمع کیا کرتا تھا، ذرا بتا دے صحیح کن ذرائع سے جمع کیا، اور پھر ایسا ہی نہیں کہاں خرچ کیا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ آپ نے سنا ہے بندہ قدم نہیں ہلا سکتا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ سوچئے نا، میں اور آپ کس مال کو کماتے ہیں جس کے لیے میرے اور آپ کے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ پہلو بھی سوچا ہے کہ وہ آتا کہاں سے ہے، کن ذرائع سے آتا ہے؟ میرے کاروبار کو شرعی نقطہ نظر سے پرکھا جائے تو میں کس قدر سیٹسفائی ہوں، میں مطمئن ہوں، مجھے کتنا سکون ہے کہ میری آمدن کا ہر پیسہ حلال کا ہے۔ سوچا ہے کبھی؟ کیوں؟ رب تو پوچھے گا کہاں سے کمایا؟ ایک ذریعہ بتانا ہوگا، اللہ یہاں سے کمایا، یہاں سے کمایا، یہاں سے کمایا، اور پھر بتانا ہوگا یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا۔ کیا کہیں گے اللہ کو؟ اللہ کی کمانے کے ذرائع کو عجیب و غریب تھے، خرچ کرنے کی بات کی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھے۔ کبھی تو ہم وہ پیکج لگاتے تھے جو مہینے میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ دیتا ہو، 5,000 6,000 2,000، یہ ہمارے منتھلی پیکج ہوتے ہیں جو ہمارے فراغت کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ میرا پوائنٹ اور نقطہ فراغت کا وقت ہے۔ ہم کس جگہ سے اپنے وقت کو کن ذرائع سے ضائع کرتے ہیں کہ ہم ان 5 سوالوں کے جواب میں ہر جگہ آ کے فراغت کر سکتے ہیں۔ جب مال ضائع ہو رہا ہے تو یاد رکھ وہ بھی ایسے کاموں سے کہ جن کا دکھاوا تیرے سامنے نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنی تنہائیوں کا پتا ہے، آپ کو اپنی تنہائیوں کا پتا ہے، آپ کو اپنی مجلس کا پتا ہے، مجھے اپنی مجلس کا پتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، پھر ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، پھر ہمارے پیسے کے ذرائع کون سے ہیں آمدن کے۔
جب یہ جواب دینے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں، کبھی سوچا نہیں ہے؟ میں پچھلے جمعے میں کہہ چکا ہوں، یہ وہ سوال ہیں جو پیپر سے پہلے لیک کر دیے گئے اور مجھے اور آپ کو ایک لمبا وقت دے دیا گیا ان کی تیاری کے لیے کہ جاؤ یہ سوال تیار کر کے آ جاؤ، جواب دے دیے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کس قدر بدبخت اور بدنصیب ہے میرے آپ، سوچئے نا اس طالب علم کے بارے میں جس کو امتحان سے پہلے ٹیچر بتا دے کہ یہ لازمی سوال ہے، پیپر میں آئے گا، یاد کر لینا، اور وہ بدبخت بدنصیب اس بات کو کوئی عزت ویلیو قدر نہ دے، بلکہ یوں ہی کہہ دے استاد کا کام ہے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے، اس دفعہ بھی بتا دیا ہوگا، رزلٹ آتا ہے تو فیل ہو جاتا، پھر کیا کہتا ہے افسوس کی یاد کر لیتا، اے افسوس کی تیاری کر لیتا، سوال تو وہی آیا تھا جو سر نے بتایا تھا۔ یہی معاملہ ہوتا رب کا بھی، انسان یہ اعلان کرے گا یا ویتنی کنت ترابا، میں افسوس میں مٹی ہی ہوتا، نہ سوال و جواب کا معاملہ ہوتا، نہ مجھے شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا، نہ ہی مجھے یہاں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور بتاؤ اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا۔ یہاں پھر فراغت کی بات ہے، تجھے جسم دیا تھا، 5-6 فٹ کا تیرا ڈگ تھا، تیری باڈی تھی، تو جم جا کے اپنا جسم مضبوط کیا کرتا تھا، تیرے فراغت کے اوقات اپنے جسم کو مضبوط کرنے میں گزرا کرتے تھے، کیا تو نے فراغت کے وقت میں کبھی پیشانی جھکانے کی کوشش کی؟ کبھی رات کے اندھیروں میں اٹھ کے رب کو منایا؟ اس وقت جب رب آسمان و زمین پر آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ روز رات کو آتا ہے لیکن ہم نہیں ہوتے۔ بڑی پیاری تحریر لکھی تھی کسی نے، وہ آتا ہے مگر ہم نہیں ہوتے۔ یہ رب تعالیٰ ہے جو ہر رات کو آسمان دنیا میں آتا ہے اور آ کر کے یہ اعلان بھی کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں۔ لیکن کیا میرے اور آپ کے پاس عشاء کے بعد فارغ وقت تھا؟ ہمارے سامنے یہ وقت تھا کہ ہم سو جاتے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کے جب رب کہتا کوئی ہے مجھ سے دعا مانگے تو میرے اور آپ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، پریشانیاں جھکے ہوتی، پھر دیکھتے کہ رب کس قدر نوازتا، اور رب ساتھ یہ بھی کہتا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو بتا دوں۔ نہیں نا میرے اور آپ کے پاس فرصت کے لمحات رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کیوں رات کو 12 بجے تک تو ٹی وی کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر بدقسمتی سے کسی غریب گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو موبائل تو ہے ہی ہے، اینڈرائڈ ہے، ایک گھر کے بڑے فرد کے پاس پیکج ہے تو باقی سب کو ہاتھ موبائل کی سہولت موجود ہے، ان کا فارغ وقت ان چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بدقسمتی اور بدنصیبی کے کیا کہنے، تہجد تو دور کی بات، ہم تو فجر کے لیے بھی سوچے رہتے ہیں، فجر بھی گزر جاتی ہے۔ اگر اس روپے پیسے کی ہمیں فکر نہ ہو تو ہم تو اپنی ڈیوٹی کے وقت میں بھی اٹھ نہ پائیں، ہمیں تو ڈر ہوتا ہے بوس نکال دے گا، ہمیں جاب سے فارغ کر دیا جائے گا، اس لیے 7، 7:30، 8، 9 بجے کے الارم لگ جاتے ہیں، نہیں لگتا نا الارم فجر کے لیے، نہیں کھلتی آنکھ فجر کے لیے، کیوں؟ ہمارے وقت کو ہم نے اپنی مرضی سے تقسیم کیا، ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ وہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا بتا تجھے جسم دیا تھا کن کاموں میں کمایا؟ کیا جواب دوں گا؟ اللہ 9 بجے تک نہیں جاتا تھا، شام 5 بجے چھٹی ہوتی تھی، نہ ایک نماز دن کو پڑھی، سارے دن محنت مزدوری کرتا رہا، ان کاموں میں کمایا۔ یہ جواب دیں گے نا، پھر وہی بات، پھر اللہ آخر میں کیا کہے گا؟ اگلا سوال ہی نہیں ہوگا نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، روزے رکھے یا نہیں رکھے، زکات دی یا نہیں دی، یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو پہلے سوال میں گئے ہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی ٹیر پھینک دو، کیا ہوگا پھر؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، تکلیف آنے گزری تو گزر جائے، ایک نہ ایک دن تو مر ہی جائیں، وہاں مرنے والا معاملہ نہیں ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا دونوں کے سامنے،
اور کہا جائے گا آج کے بعد تم میں سے کسی کو ووٹ نہیں آئی۔ ہم میں سے تو 15-16 سال کے 15-16 منٹوں کا گرمی کا دن نہیں کرتا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اتنی ہی راتیں ہوں گی جہنم کی گہرائیوں میں گزارنے کے لیے تیار ہے نا میرے دوست؟ ہمارے اعمال تو یہی ہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہماری مکمل تیاری ہے کہ جہنم کی آگ کا سامنا کر لیں گے، سارے عذاب برداشت کر لیں گے، قبر میں فرشتوں کی ڈانٹ سہ لیں گے۔ میرا اور آپ کا عملی رویہ تو یہی کہتا ہے، جبکہ رب سے ڈرنے والوں کی تو راتیں بستروں سے الگ ہوا کرتی ہیں، ان کی پریشانیاں تو مسلح پر ہوا کرتی ہیں، ان کی فجر تو مسجدوں کی پہلی صف میں ہوا کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے وقت کی تقسیم تو کچھ عجیب و غریب ہے۔ جب اللہ ان سوالوں کے بارے میں سوال پوچھے گا تو ہمارے پاس تو کسی سوال کا جواب نہیں ہے، اگر ہے تو اتنا برا ہے کہ پاسنگ مارک بھی ملنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے ان اوقات کو جس طرح رب نے کہا کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت سے پہلے کہ جب تمہیں مصروف کر دیا جائے، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی فراغت کو یہاں تک کہ تمہیں مصروف کر دیا تھا، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جان لو تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں فارغ وقت دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ سامعین عزیز وقار، یہ بات اس قدر حکیم ہے کہ اگر اس کے بعد آنے والی ساری زندگی کے خطبے بھی وقت کی اہمیت میں دیے جائیں، قسم باللہ پھر بھی کوئی غلط نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ کیوں کہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا، رب میرے اور آپ سے جہنم میں بھیجنے کے بعد بھی مخاطب ہوگا اور کہے گا لوگوں کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے؟ چلو 20 سال جوانی کے تھے گزر گئے، پھر سوچ رہے تھے، 30 سال گزر گئے پھر سوچ رہے تھے، 40 سال گزر گئے پھر سوچ رہے تھے، کسی ایک لمحے پر تو سوچ رہے تھے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میں اپنے وقت کو اپنے رب کے لیے استعمال کر دوں، اس کی خوشی اور اس کی رضا ہوگا۔ بھول جاتے ہیں نا میں اور آپ، کیوں صحابہ کرام نہیں بھولتے تھے؟ ان کو وقت کی کس قدر اہمیت کا اندازہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ کی زبان سے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ نے کیا کہا، عثمان اس کے بعد جو تیرا دل ہے تو کر لے، میں مجھے جنت دے گا۔ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ عثمان اس کے بعد جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، تیری جنت پکی ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ سیدنا عثمان غنی جب کسی جنازے پہ جاتے، قبر پہ جاتے، زاروں قطار رونے لگتے، اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی کے بعد آنسو سے بھیگ جاتے، تر ہو جاتے، جیسے اور آپ شروع کر جاتے۔ ہمارے چہرے پہ تو داڑیاں ہی نہیں ہوتی، ہم کیا بھیگی کریں گے داڑھی؟ ہم تو کس بات پہ، کون سی مثال کسی شادی کی دو، ہم پہ تو فٹ ہی نہیں آتی، ہم تو پہلی بات ہی نہیں سمجھتے۔ کیا داڑھی میری اور آپ کی تر ہوگی؟ کیا ہم دیکھیں گے اپنے چہرے کو رسول اللہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جس مثال کو لے کے آؤں میری اور آپ کے خلاف کرتی ہے، جبکہ رب کا اعلان ہے، سن لیجیے، آمنوا کما آمن الناس، لوگوں ایمان مجھے ویسا چاہیے جیسے صحابہ لے کے آئے۔ اگر ان جیسا ایمان ہے، سیرت ہے، کردار ہے، ہر کچھ ان جیسا ہے، کامیاب ہو گئے جس طرح وہ ہوں گے۔ اگر ذرا برابر بھی کمی ہے، سمجھ لیجیے کہ رب کو آپ کا یہ ایمان نہیں چاہیے جو اپنی مرضی کا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں اپنی مرضی کا کام ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے، کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے نا فائدے والا مسئلہ مل جائے، کوئی ایسا مفتی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جو فائدے والا مسئلہ بتاتا ہوں۔ طلاق کا معاملہ ہو تو ہم اہل حدیث علماء سے رابطہ کرتے ہیں، یہ مطلب کی بات ہے، مجھے آپ کو در بسانا ہوتا ہے، لیکن معاملہ کوئی اور پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اس سے میری اور آپ کی خواہش کے خلاف ہو تو ہم صحیح قدر میں کوئی سے رابطہ کرتے ہیں، کہیں سے ہمیں تھوڑا سا راستہ مل جائے خواہش کے مطابق۔ آئیے نا عثمان غنی کو دیکھیے،
جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد حالت کیا ہے؟ داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے سے چراغ صحابہ میں بچوں میں سے، میرے رات کو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون بڑھ رہا ادھر کا بڑے ہم کے بکری ہوتی، یہ میری اور آپ کی تربیت کے اوپر سوال یا نشان ہے۔ لیکن وہ بھی بچوں میں سے چلے گئے، عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا، آج جوڑا کہا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور میں آبزرو کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں پہ آپ قبر میں جاتے ہیں آپ سب سے زیادہ روتے ہیں۔ اگرچہ جہنم کے تذکرے بھی ہوتے رہتے ہیں، جہنم کے دیگر عذابوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ قبر کے اوپر آ کر زار و فدار رونے لگتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے کیا کہا؟ بیٹا میں اس لیے روتا ہوں کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہ ہے، اگر انسان اس میں ہی ناکام ہو گیا اس کی تو اپنی ساری کی ساری منزلیں تباہ و برباد ہو گئی، وہ تو ان میں ہی ناکام ہو گیا۔ اگر میں یہ چھوٹا سا 5 فٹ کا گڑا میرے لیے جہنم کا گڑا بن گیا تو میں کیا کروں گا؟ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، میں اس گڑے میں کب تک رہوں گا؟ مجھے اس کا ڈر ہے، میں اس لیے روتا ہوں، مجھے اس لیے اس سے خوف آتا ہے۔ جب کوئی جاتا ہے تو مجھے اپنی یاد آتی ہے، مجھے آرام کو نہیں آتا۔ ہم اپنے کندھوں پہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دور دراز قبرستان تک میت لے جاتے ہیں، وہاں میت رکھی ہوتی ہے، اور پھر میت کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ صحابی رسول کی، اللہ کے رسول کی سنتوں کو ہم نے ہر موقع پہ چھوڑ دیا۔ میرا اور آپ کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ مثالیں یہ دے رہا ہوں، جنازہ 2 منٹ میں پڑھتے، 2 منٹ۔ ابھی بندہ سورہ فاتحہ مکمل نہیں کرتا، میرے اور آپ کے امام اور خطیب صاحب سلام پھر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مسلمان کا آخری حق ادا ہو رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے۔ میرا اور آپ کا وقت جنازے میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی سے خطیب صاحب کا 4 بہت زیادہ پڑھنے 10 بندے پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، مجھ سے اتنی لمبی لمبی دعائیں کیا کریں، بات جنازے میں بس آپ نے اوپر نیچے ہاتھ کرنے ہیں، وقت میرا اور آپ کا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آئیے صحابی رسول کا واقعہ سناتا ہوں، پھر سوچئے میں اور آپ کیا کرتے ہیں اپنے میت کے ساتھ، اپنے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ اور اپنے رسول کی سنتوں کے ساتھ۔ صحابی رسول ایک جنازے میں کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، ایک صحابی کا ہی جنازہ پڑھایا، لمبی لمبی دعائیں کی، خوب زار و فدار رو کے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ یہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنت میں ہوئے اور بخشیت ہوئے۔ یہ ان گارنٹی والے لوگوں پہ اتنی لمبی دعا پڑی ہے، وقت کا نبی کر رہا ہے، اس کے پاس وقت ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم پاک ہیں، نہ ہمارے مفتی کو، نہ پیر کو، نہ خطیب کو، کسی کو نہیں پتا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اس کے باوجود ایک دعا بھی اللہ پاک نے نہیں پڑھی اور سلام نہیں کیا۔ صحابی رسول جو جنازے میں ہیں، رسول اللہ کی دعائیں سنتے رہے۔ جنازہ ختم ہوا، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا، آپ میری میت پہ اس قدر لمبی لمبی دعائیں پڑھتے، مجھے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے جنت میں بھیج دیتا۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ ان صحابہ کی سیرت ہے جو اپنی میت میں لمبی لمبی دعاؤں کے متلاشی ہیں کہ اللہ ہمیں کسی ذریعے سے پاک کر۔ میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہاں جنازے کے اوپر کھڑے رہ کے 20-25 منٹ کی کار پھر لیں گے، لیکن جنازے میں سب میں کھڑے ہونے کے لیے میرے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم نے رب کے پاس جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، رب کو بتانا ہے کہ اللہ ہم نے جن کاموں میں اپنا جسم کھپایا، اللہ ہمارے پاس تیری نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، اللہ ہمارے مسلمان کا جو حق ہے ہم پر جنازے کی اتباع کرنا، اللہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تھے 40 منٹ سے زیادہ، اللہ اور بڑی مصروفیات کی، بیوی بچوں کی خواہشات کی، کاروباری مسائل تھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھک اور مجلس کا وعدہ تھا، اللہ اس لیے ہمارے پاس نہیں تھا۔ اللہ ہم اپنی مرضی کی باتیں کرتے تھے، یہ جواب بولیں گے اور پھر اللہ کے حضرت لے جاؤ ان کو بڑی عزت کے ساتھ لے جاؤ، جس طرح میرے نبی کی سنتوں کے عزت کی دنیا میں کیا کرتے تھے، اس طرح ان کو آج اس دنیا سے اس جہنم میں لے جاؤ۔ یہی ہوگا نا میرے اور آپ کے ساتھ۔ اس لیے ایک ایک لمحے کے لیے سوچیے، تنہائیوں میں سوچیے، غور کیجیے کہ میرا اور آپ کا وقت کن کاموں میں گزرتا ہے، ہماری پریورٹی کیا ہے، دین ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کے احکام ہیں، یا پھر ہماری خواہشات اور ہماری منمانی ہے۔
दो मिसालें मैंने आपको दी हैं, दो सहाबा की, और इसके अलावा अगर हर सहाबी की जिंदगी देखें तो आपको वक़्त का इस कदर नेमत नजर आएगी कि मैं और आप सोच नहीं सकते। वो पिछले हफ्ते भी बताया था ना, नए नए लोग होते हैं, बात वही होती है, समझाना मकसद होता है कि मेरा और आपका भी घर नहीं चलता। 6 भाई होते हैं, अपनी अपनी अच्छी खासी नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन कभी मस्जिद के लिए हम तब आते हैं जब खतीब साहब पाँव नीचे रख के मुसल्ले में जाते हैं। क्यों? ऑफिस से छुट्टी नहीं ना मिलती, इसलिए हमारे मंथली जो यूटिलिटी बिल है वो मुकम्मल नहीं होते, इसलिए हमें जरा मस्जिद के लिए वक़्त मिलता है। जबकि अल्लाह ताला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौर की बात है, मस्जिद में एक अज़ान हुआ करती थी, एक अज़ान, और जब खतीब मिंबर पे आता था तो मस्जिद पर ही होती थी, यहाँ तक कि जूते रखने वाली जगह पर भी लोग बैठे होते थे। ये खतीब मस्जिद के मिंबर में बैठने से पहले की बात हो रही है। क्यों? उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह ने कहा जो शख्स सबसे पहले आएगा उसको ऊंट की कुर्बानी के बराबर सवाब है। उन्हें ऊंट की कुर्बानी का सवाब चाहिए था, मुझे आपको नहीं चाहिए। हमें और पैसे चाहिए, बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, ताल्लुकात चाहिए, हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये हमें जरूरत ही नहीं है कुर्बानियों के सवाब की, हज के सवाब की, रोजों के सवाब की, इन नवाफिल की हमें क्या जरूरत है। रसूलुल्लाह के ने क्या कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता कि एक दफा रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं और कुछ देर ताखीर हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाओ। किसी और सहाबी से मुखातिब हुए, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जहां वुजू करते हैं साइड में जगह है, वहीं बैठ कि कहीं मेरे लिए तो नहीं है कि खुतबे के दौरान खड़ा हूं, उधर ही बैठ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर अंदाजा कीजिए कि सहाबा किराम को किस कदर रसूलुल्लाह की बातों के ऊपर यकीन था। इस कान से सुनी, इधर तक नहीं पहुंच दिया, फौरन अमल किया, सोचा नहीं फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जगह कौन सी है, हुक्म किसके लिए, नहीं, कानों से आवाज टकराई, अमल कर दो। मेरे और आपके कानों में चीख चीख के कहा जाता है ये अमल कर लो। 20 दफा जुमे में मैंने कहा जब इमाम मिंबर पे आ जाता है उसके बाद फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करके आके मिंबर के सामने बैठ जाते हैं, उसके बाद आने वाले लोगों के नाम जुमे के लिए नहीं लिखे जाते। लेकिन मैं और आप कहते हैं क्या जरूरत है, नाम ना लिखे गए तो कितना वक्त पड़ जाएगा। जो काम हम करते हैं वो इससे कई ज्यादा जरूरी है। कितने बदनसीब होंगे कल क़यामत के दिन जिनकी जिंदगी में कोई जुमा होगा ही नहीं। वो कहेंगे अल्लाह जी हम तो सारे जुमे पढ़ते थे, हम तो टोपी बांधते बांधते वहां से उठाई, जूते रास्ते में पहनते और तकबीर होगा में पहुंचे थे, अल्लाह कोई मस्जिद नहीं देखी, बागियों किया, देवबंदियों किया, रेलवियों किया, शियों किया, अल्लाह जब बस पता लगता था यहाँ नमाज होने लगी पहुंच जाता है, मैं तो कोई नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला कहेंगे ये मेरे नबी का तरीका था, ये आपको बताया जाता था। जब मिंबर पे खतीब बैठ जाता है, फरिश्ते नाम लिखने वाले वहां पे बैठ जाते हैं, उसके बाद वालों के नाम नोट ही नहीं होते, आपका तो नाम मेरे पास आया नहीं है, लिहाजा आपके नामा अमाल में कोई होगा नहीं। हम कहेंगे अल्लाह जी हमें तो पता नहीं, क्यों पता नहीं ना होगा हमें। अगर यही हमें बोझ कह दे कि भाई आप अगर हफ्ते और इतवार के साथ सोमवार की छुट्टी करेंगे तो 3 दिन की आपकी पे कटेगी। है बाजारों में ऐसा रूल में जब काम करता हूँ वहां भी ऐसा ही है कि आप अगर छुट्टी वाले दिन के साथ वाली छुट्टी में आएंगे तो छुट्टी वाले दिन की भी तनख्वाह कटेगी। वो हमें बड़ा पक्का याद है, कुछ भी हो जाए सोमवार की छुट्टी नहीं करेंगे। क्यों? 2-3 हज़ार रुपया कट जाएगा, वो नहीं भूलता। इधर का सवाब जा रहा है, फरिश्ते नाम नहीं लिख रहे, लेकिन मेरे और आपके पास ये चीज सोचने के लिए वक्त नहीं है। हमारी प्रायोरिटी दूसरी चीजें हैं, इसलिए हमें दीन से कोई लेना देना नहीं है। अभी बड़ी मिसालें हैं साहबा की जिंदगियों से। उस्मान गनी के दौर की बात करता हूं, कितने दर्द दिल रखने वाले साहबी थे। मस्जिद में एक अज़ान हुआ करती थी ताकि लोग जुमे के लिए आ जाए। कुरान का ऐलान है या सारे काम, तिजारत, बिजनेस, ड्यूटी सब छोड़ के अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ जाओ। सहाबा जब ये सुनते थे तो बात के आते थे। हुआ इस तरह के उस्मान गनी के दौर में बहुत से इलाके फतह हुए, मुसलमानों की तादाद फैल गई। अब पहली अजान पे लोगों का पहुंचना मुश्किल था, दूर दराज से लोग आते थे, आवाजें नहीं आती थी, स्पीकर सिस्टम नहीं था, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब मस्जिद में अजान कितने लोगों को पहुंचेगी, घड़ियां नहीं थी, अलार्म नहीं थे, कुछ नहीं था, फिर भी लोग मस्जिदों में आ जाते थे। उस्मान गनी ने अपने सहाबा के दर्द के लिए क्या किया,
اب وہاں اونچی جگہ ہے ایک مدینے میں، وہاں پہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ایک اذان دلوائی تاکہ دور کے جو لوگ ہیں وہ مسجد میں پہنچ جائیں جب خطیب ممبر پہ بیٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ دور والوں کو یہ ثواب نہ پہنچے، ایسا نہ ہو دور والے محروم ہو جائیں۔ وہ پہلی اذان پہ لپک آتے، سب کو پتا تھا یہ 30 منٹ پہلے والی اذان ہے، کہہ سکتے تھے بعد میں چلے جائیں گے، اصل اذان تو بعد میں، خطیب تو بعد میں بیٹھے گا، نہیں کسی نے عذر نہیں بیان کیا۔ سب نے پہلی اذان کے لیے وہی عمر سمجھا جو دوسری اذان کے لیے رب نے قرآن میں، ان لوگوں کو تھا وقت کا اندازہ، یہ سمجھتے تھے وقت کی اہمیت اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے باتوں کو، رب کے دیے ہوئے وقت کو اس کے مطابق استعمال کرنا۔ میرا اور آپ کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ابھی بہت باتیں ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پہ ہوگا۔ صحابہ کی زندگیوں سے مثالیں لیں گے، اپنا موازنہ کریں گے، آخر میں خلاصہ نکالیں گے کہ میں اور آپ گزر جاتے ہیں اور ہمیں جانا کہاں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔